آیت نمبر 6 سورہ حشر پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کا حکم بیان کیا۔ اصل میں کفار کے خلاف جنگ میں جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اس کے قرآن مجید میں 3 نام ہیں، یعنی 3 ناموں سے اس کو ذکر کیا گیا۔ ایک تو مشہور ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ کفار کے خلاف جنگ کر کے ان کو جنگ میں شکست دے کر بھگا کر جس مال پہ قبضہ کیا، اس کا شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے جو اس جنگ میں شریک افواج ہیں، مجاہدین ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان میں جو گھوڑے کے ساتھ شریک اس کو ڈبل حصہ ملے گا، باقیوں کو سنگل۔ اور 5واں حصہ اس کا وہ بیت المال کا۔ اور دوسرا ہے اس کا نام نفل، یسألونک عن الانفال۔ تو یہ جو انفال ہے اس کا اطلاق بھی غنیمت پر بھی ہوتا ہے اور مال فے پر بھی ہوتا ہے۔ ان کا حکم پیچھے جو ہے نا وہ سورہ انفال میں بیان ہو چکا ہے۔ اب ایک تیسرا مال جس کو مال فے کہتے ہیں جو کفار سے حاصل ہو، وہ ہے کہ کفار کے خلاف جنگ کا ارادہ ہو، جنگ کے لیے چلے بھی جائیں، لیکن جنگ نہ ہو بلکہ صلح ہو جائے، اور صلح کے طور پہ جو وہ مال پیش کر دیں، یا یہ کہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ جنگ بھی ہو، محاصرہ ہو، لیکن بالآخر وہ انہیں شکست دے کر ان سے مال نہ چھینا گیا ہو، بلکہ محاصرے کے بعد اور معمولی جنگ کے بعد وہ خود صلح پہ راضی ہو جائے اور اپنا مال پیش کر دیں، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو اس جنگ میں شریک لوگ ہیں یا جو محاصرہ کرنے والے ہیں ان کو بالکل نہیں ملے گا، بلکہ اس کے جو ہے نا وہ الگ مصارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما افاء اللہ، اور وہ مال جو لٹایا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان سے، یعنی ان کفار سے، کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا کفار سے، تو فرمایا کہ وہ مال جو ہے بریکٹ میں کہ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ فما اوجفتم، نہیں دوڑایا تم نے علیہ اس پر، من خیل کوئی گھوڑا، کہ یعنی مطلب جنگ کر کے گھوڑے دوڑا کے وہ بھی تم نے حاصل نہیں کیا، ولا رکابن، اور نہیں کوئی اونٹ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یسلط، قبضہ دے دیتے ہیں، رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء جس پہ چاہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں، اور اس غلبے کی بنا پر، اس تسلط کی بنا پر وہ خود ہی صلح کر کے اپنا مال حوالے کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ اس کے تقسیم کا بھی جو ہے نا وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ، اچھا اب اس آیت مبارکہ میں اس سے آگے جو چند آیتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مصارف بیان فرمائے ہیں جن پر یہ مال فے تقسیم ہوگا۔ اس میں مال غنیمت اور مال فے بالکل الگ چیز ہے۔ میں نے فرق بیان کر دیا ہے، وہی کفار سے حاصل ہے، لیکن یہ صلح کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور وہ لڑ کے ان کو شکست دے کر بھگا کے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ بھی تب پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا، تو 14-15 دن محاصرہ رہا،
اور بالآخر وہ خود راضی ہو گئے اس بات پر کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں وہ قبول ہے. تو پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آپ نے مدینہ میں نہیں رہنا, یہاں سے جلا وطن ہو. اب جو سامان آپ اٹھا سکتے ہو وہ آپ لے جا سکتے ہو, باقی نہیں لے جا سکتے. اب وہ پیچھے جو زمینیں رہ گئی تھی قبیلہ بنو نذیر کی, اب ان کا مسئلہ تھا کہ اب وہ کیا کس کو دی جائے, وہ جو جنگ میں شریک ہے صرف ان کو دی جائیں یا اس کے علاوہ کسی اور کو. تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آیات مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں پھر ہمیشہ کے لیے ایسے مال کا حکم بیان کر دیا کہ ایسا مال جو جنگ میں شریک تھے یا وہاں معاشرے میں ان کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس کے جو مصارف ہیں وہ یہ ہیں. اب ان میں سب سے پہلے فرمایا نا ما افا اللہ, وہ مال جو دلوایا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رسول ہی اپنے رسول کو من اہل القریٰ, بستیوں والوں سے, دیہات والوں سے. اور اس میں وہ بنو قریظہ کے اور بنو نذیر کی بستیاں, اور پھر اسی طرح بعد میں جو خیبر ہے, خیبر میں جو فدق ہے, فدق کا جو مال ہے وہ بھی اسی طرح حاصل ہے, وہاں بھی جنگ نہیں ہوئی. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے اموال ہیں جو جنگ کے بغیر حاصل ہوئے ہیں. تو اب ان کا جو ہے نا پھر حکم بیان فرمایا کہ فللہ, وہ اللہ کے لیے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام کا ذکر کیا ہے یہ ایک تبرک کے لیے ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ یعنی وہ اللہ کے لیے, یعنی اس کا کلی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. جو اللہ فیصلہ کریں گے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, ایک یہ. اور دوسری وجہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام, چونکہ اللہ تو مصرف میں شامل نہیں اس میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مصارف سے پہلے یعنی تذکرہ یہ اس بات کے لیے ہے تاکہ جو آئندہ آنے والے مصارف ہیں وہ اس کو صدقہ خیرات اور میل کچیل نہ سمجھیں. یعنی اس کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ خیرات ہے, صدقہ خیرات ہے, بلکہ اس کو وہ حلال طیب پاکیزہ مال سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ اس مال میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ رکھا گیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ صدقات تو یہ حرام ہے, تو اللہ کا نام لیا تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کوئی مال ناپاک ہے یا یہ میل کچیل ہے. مطلب یہ اس کو واضح کر دیا کہ بھئی یہ پاکیزہ طیب مال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوایا ہے, اور پھر اس کی تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو بیان کریں گے وہی ہوگا. اور پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو فرمایا فللہ, وہ اللہ کے لیے ہے, وللرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی خرچہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا خرچہ اسی میں سے دیا جاتا تھا. یہ جو مال فے ہے بیت المال, اسی جو ہے وہ خرچہ لیا جاتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت عظمت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ جو مال میل کچیل والا جس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ علیہ السلام ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے خاندان کے لیے حرام قرار دی, تاکہ وہ خاندان ہی یعنی یہ جو مال جس پہ کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہے کہ بھائی یہ لوگوں کے صدقہ خیرات ہے, میل کچیل ہے, تاکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا بھی کوئی فرد اس کو استعمال نہ کرے. اللہ اکبر. تو فرمایا وللرسول, دوسرا مطلب یعنی وہ مال اللہ کے رسول کے لیے ہے. اب تیسرا ولذی القربہ, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے, یعنی وہ قریبی رشتہ دار کہ جنہوں نے ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب وہ اسلام نہیں بھی لائے تھے تو پھر بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا. شیب ابی طالب میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور تھے. شیب ابی طالب میں کیا تھے جی؟ محصور. ہاں, پھر چاہے وہ آل طالب ہوں, یعنی حضرت ابو طالب کی اولاد ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اور ان کی اولاد, اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حارث کی اولاد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد, ہاں یہ, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی. تو یہ سارے ذوی القربہ میں ہیں. ان پہ چونکہ جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا ہے, اور ان کے لیے زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ حرام ہے, اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ مال میں سے ان کا حصہ رکھا ہے. فرمایا ولذی القربہ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو بھی حصہ دیا جائے گا, یعنی مال فے میں سے. اب اس کا آگے چوتھا مصرف والیتامہ, اور یتیم, چونکہ اسلامی حکومت جو ہے وہ رفاعی حکومت ہوتی ہے, اور جو اسلامی حکومت ہے اس کے ذمہ ناداروں کی, یتیموں کی کفالت ہوتی ہے.
اس لیے یہ مال بیت المال میں جمع ہوگا اور پھر اس سے ان کی بھی کفالت کرے گی۔ اور اسی طرح فرمایا والمساکین، آگے 5واں مصرف بیان فرمایا کہ یہ مساکین کیا ہے۔ مساکین یعنی وہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ غریب پرور ہے، کہ مثلاً ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ریاست کی ذمہ داری کہ اس کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، اور اس کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری اسلامی فلاحی ریاست کی ہے اسلام کے نظریے کے مطابق۔ تو چونکہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے پیٹ کو بھرنا، تو پھر وہ اسی طرح کے جو مال ہیں وہ رکھے، یعنی ان میں ان کا بھی حصہ رکھا ہے کہ ان کو بھی اس میں سے دیا جائے اور کھلایا جائے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح فرمایا مسافروں کو بھی، کہ بعض دفعہ ایک آدمی سفر پہ ہوتا ہے، گھر میں پیسے ہوتے بھی ہیں لیکن وہ سفر میں جا کے کنگال ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس، اب وہ کہاں جائے؟ اس لیے بچائے ادھر ادھر لوگوں کے مانگنے کے، اسلامی فلاحی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں اس طرح کے مسافر خانے قائم کریں اور اس میں اس طرح کا مال خرچ کریں تاکہ اس سے مسافروں کو فائدہ ہو اور مسافروں کی مدد اور اعانت ہو، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان کو ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو مصارف ہیں 6، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مال فے کا حکم مال غنیمت سے الگ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو دولت مال ہے وہ چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی جو ہے وہ چکر نہ لگاتا رہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو جنگ میں شریک ہیں ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ مل گیا، خاص طور پہ جو سوار ہیں، شاہ سوار ہیں، ان کو ڈبل مل گیا۔ اب اگر مال فے بھی ان کو مل جائے تو پھر تو وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، اور باقی جو فقراء مساکین معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو اسلام کا چونکہ غریب پروری کو اسلام نے ترجیح دی ہے، اس لیے فرمایا تاکہ یعنی وہی مال ان بڑے بڑے جاگیرداروں میں جو ہے نا وہ تقسیم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جاگیرداری نظام ہی کیا ہو جی بڑھتا جائے اور اسی کو پھر آگے یعنی چلتا جائے اور ان کی جو ہے نا وہ امیری بڑھتی جائے، غریب غریب سے تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کا حکم الگ رکھا ہے اور اس کے یہ مصارف رکھے ہیں اور اس میں غرباء کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ غرباء کو بھی حصہ ملے، یہ مال صرف اغنیاء کے ہاتھوں میں ہی نہ رہے۔ فرمایا نا کئی، یعنی یہ تقسیم کرنے کا جو سلسلہ بیان کیا اس لیے ہے کئی تاکہ لا یکونو نہ ہو دولتم، یہ مال گردش کرنے والا بین الاغنیاء منکم، تم میں سے مالداروں کے درمیان، تاکہ یہ مال نہ ہو گردش کرنے والا تم میں سے مالداروں کے درمیان، کہ مالداروں کو ہی ملتا رہے اور غریب جو ہے اس کو کچھ نہ ملے۔ یہ اس لیے جو ہے نا مال فے کو حکم الگ رکھا ہے اور اس میں غرباء کا حصہ رکھا ہے تاکہ ان کو بھی کچھ مل جائے۔ اب اس جملے میں یہ بیان فرمایا کہ یعنی یہ اس کا حصہ الگ کیوں رکھا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے اس میں یعنی 2 چیزیں بیان ہوئی۔ ایک تو وہ جو سر دست جو مسئلہ پیش تھا قبیلہ بنو قریظہ کی زمینوں کی تقسیم، اس کے بارے میں، اور اسی طرح مال فے کی تقسیم کے بارے میں، کہ یہ جو مصارف بیان کیے ہیں یہ مصارف ہیں، یعنی ان میں آن صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف کو دے سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہی مستحق ہے انہی کو دینا ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ثوابدید کے مطابق اگر کسی اور کو بھی دینا چاہے تو فرمایا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیا وہ لے لو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں دیا تو فرمایا وہ نہ لو۔ اب اس کی وجہ یہ بنی کہ جب قبیلہ بنو نذیر کے اموال آئے نا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انصار مدینہ کے 2 سردار تھے اوس و خزرج کے، دونوں کا نام یعنی سعد تھا، ایک سعد بن معاذ تھے، ایک سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں اب یہ تمہارے ساتھ شریک ہے، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، تم نے اپنی زمینیں بھی ان کو دی ہیں، تو اگر ایسا کیا جائے کہ یہ جو مال فے ہے بنو نذیر والا
اس سے جو ہے نا وہ اگر آپ لوگوں کو حصہ نہ دیا جائے، ان کو دے دیا جائے، یعنی مہاجرین کو دے دیا جائے، اور پھر ان کو آپ کے گھروں سے الگ کر دیا جائے کہ پھر یہ ظاہر یہ اپنے گھر بنا لیں گے، ان کا اپنی زمینیں ہو جائیں گی، یہ ادھر چلے جائیں گے، تو لہٰذا پھر آپ کو بھی معاملہ آسان ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے یعنی بڑے ہی کھلے دل سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ سارا مال ان کو دیں، لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ بھائی پھر وہ ہمارے گھروں سے نکل جائے، وہ اپنے گھروں میں چلے جائے، یہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی شریک رہیں گے اور یہ بھی ان کو دیں۔ اور اسی بات پہ جو ہے نا پھر انصار کے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، جی ہم اس کی بالکل تائید کرتے ہیں، جو ہمارے سرداروں نے آپ کو آفر کی ہے ہمارا بالکل اس کے ساتھ ہے، ہماری طرف سے کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے یہ جو اس سے آگے کل والے درس میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، فرمایا اگر دوسروں کو دیا جائے تو وہ اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں۔ اللہ نے بڑی تعریف کی ان کی، وہ فرمایا کہ اپنے اوپر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے، ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دے دیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنو قریظہ کی زمینیں تھیں وہ زیادہ مہاجرین میں تقسیم کر دی تھی، صرف انصار میں سے 2 آدمی جو غریب تھے انتہائی ان کو دی تھی، حصہ دیا تھا بس، باقی انصار میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ایک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مشہور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو انصار میں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمینیں الاٹ کی، تو بنو نذیر کے اموال وغیرہ ان کو شریک کیا، اور باقی سارا مہاجرین میں تقسیم کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جس کو بھی دینا چاہے تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور بھائی جس کو جو دے دیا وہ خوشی سے لے لے، اور جس کو نہیں دیا تو فرمایا اس کا استحقاق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنین کے اندر بہت زیادہ مال ملا تھا مسلمانوں کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی کافر نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی دیا تاکہ جو ہے وہ اسلام پہ پکے رہیں، تاکہ وہ اسلام پہ پکے رہیں۔ اس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم تھے، تقسیم کرنے والے تھے، آپ علیہ السلام کو اختیار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کرے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول آپ کو دے دے اس کو لے لو، اور جسے تم روک دیا نہیں دیا تو فرمایا کہ اس سے رک جاؤ، اس کو مانگو نا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہو، جو بھی ارشاد ہو، جو بھی فرمان ہو، اس کو آپ لے لیں، یعنی جس چیز کا حکم دے دیں کہ یہ کرو اس کو کرو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یعنی اس سے جو ہے نا وہ حجیت حدیث جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اور آپ علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ بھی حجت ہے۔ فرمایا نا وما آتاکم الرسول، اور جو دے دیا تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم، اور وہ کہ تم کو روک دیا انہوں نے، عنہ جس سے، فانتہوا رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخت جو ہے نا وہ سزا دینے والے ہیں۔ للفقراء المہاجرین، اب یہ وہ یعنی 7واں مصرف کہ وہ فقراء مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے نکلے تو فرمایا ان کو بھی حصہ دیا جائے گا مال فے میں سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال فے جو بنو قریظہ بنو نذیر کا ملا وہ ان پہ ہی تقسیم کیا تھا، اور ان کے بارے میں فرمایا نا کہ للفقراء المہاجرین، کہ وہ مال ان مساکین مہاجرین کے لیے ہے، الذین وہ، اخرجوا جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، کہ ان کے گھروں سے بھی نکالا گیا اور مالوں سے بھی، ظاہر ہے مکہ میں گھر بھی چھوڑ کے آئے ہیں، مال بھی چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں کرنی ہے۔ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلم فضل، من اللہ، اللہ کا، کہ وہ اللہ کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے مہربانی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان مال سب کچھ یعنی لگا دیا، مال اور اسی طرح اپنے گھر وغیرہ بھی مکہ میں چھوڑ کے آگے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے جب بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو بھی اس مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا وہ سچے ہیں، کس بات میں سچے ہیں کہ جو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسی طرح ایمان لائے
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اس میں فرمایا وہ سچے ہیں، یعنی جس طرح زبان سے وہ یعنی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، اسی طرح وہ اندر سے بھی مومن ہیں، ہر معاملہ انہوں نے سچ کر دکھایا ہے۔ فرمایا ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں حصہ رکھا ہے۔ اب آگے 2 مصرف رہ گئے ہیں، تو ان پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔